اور یہ آج سے نہیں عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناصر جاوید ہے، اس کے قبضے سے بھی 1200 گرام کے 2 پیکٹ برآمد ہوئے. محمد شفیع کے قبضے سے 1200 گرام کے 2 پیکٹ برآمد ہوئے. اور اس کے علاوہ حمزہ ہے کارپورل ڈرائیور، اس کے قبضے سے 1200 گرام کے 2 پیکٹ. مسعود حسین ہے، اس کے قبضے سے 1200 گرام کے 2 پیکٹ. اور اس کے لیے، اس کی اتھینٹسٹی کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کنٹرا بینڈ آئٹم کی کوالٹی دیکھنے کے لیے جب اس کی پی ایف ایس اے کرائی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ انتہائی اعلیٰ قسم کی یہ ہیروئن ہے اور یہ اس کے اندر واقعی جینیئنلی ہیروئن موجود ہے. یہ ہمارے ملک کا سب سے افسوسناک المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے رکھوالے ہیں وہی ہمارے چور. یعنی کہ اس طرح کی یہ چیز فاضل عدالت نے بھی آبزرو کی جب ان کی ضمانت کی ہیرنگ ہوئی. وہاں پر یہ آبزرویشن دی گئی. کتنے بندے ضمانت کے لیے آئے اس میں اور انہوں نے کیا موقف؟ یہاں پہ جی 6 بندے آئے ہائی کورٹ میں پوسٹس بیل کے لیے. صرف ان کے پاس ایک گراؤنڈ موجود تھی کہ عمران رشید کے گھر سے برآمد ہوئی ہے. عمران رشید نے بھی بیل رکھی تھی. اس کے علاوہ رحمان نے، ذوالفقار نے، شعیب نے، فیضان نے اور اسامہ نے، ان 6 بندوں نے بیل اپلائی کی تھی. اور صرف ان کے پاس ایک سول گراؤنڈ تھی کہ یہ چونکہ مشترکہ برآمدگی ہے اور مشترکہ برآمدگی کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے یہ برآمدگی ان سے منسوخ نہیں کی جا سکتی. تو فاضل جج صاحب نے اس پر آبزرویشن دیتے ہوئے یہ قرار دیا کہ یہ سمپل جوائنٹ ریکوری کا کیس نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے کو ایکیوز ہیں، ان سے ریکوری ہوئی ہے. اور کو ایکیوز سے ریکوری ہونے کے علاوہ یہ ایک گینگ کی صورت میں کام کرتے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کا پوری ورلڈ میں نام بدنام کرتے ہیں. ہیروئن کی پی ایف ایس اے ہوئی وہ جینیئن نکلی. سی سی ٹی وی فوٹیجز کی پی ایف ایس اے ہوئی وہ جینیئن نکلی. اس کے علاوہ یو ایس بی کی پی ایف ایس اے کرائی گئی وہ جینیئن نکلی. سب آپ بتائیں اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ایجنسی اکٹھا کرے. لیکن افسوس، صد افسوس، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بھیڑیا ہے نا وہی ہم نے چنوں کی راکھی بٹھایا ہوا. اس میں وہی کھانے کے لیے لگے. ہمیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اور یہی چیز فاضل عدالت نے آبزرو کی کہ اب بندہ اس صورتحال میں کیا کرے کہ جو ہمارے رکھوالے ہیں وہی ہمارے چور ہیں. اور یہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اس حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے کہ ابھی تو پیچھے مگرمچھ باقی ہیں، مگرمچھ تو آگے آئے نہیں. یہ بنی کہاں سے، چلی کہاں سے، انویسٹر پیچھے کون ہے، کس کا کتنا شیئر ہے، ان کے ایسٹس کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پکچر میں آنے سے پہلے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جلدی سے باہر نکلیں. شاید بھائی یہ جو 6 ملزمان ہیں یہ لازمی بات ہے کہ تھوڑے سے کمزور ہوں گے کیس وائز، تو اس لیے ان کی ضمانت اپلائی کی گئی ہوگی تاکہ ان کی ضمانت ہو جائے تو پھر بڑے لوگوں کی بالکل وہ بینیفٹ لینے کے لیے جو اس کے پیچھے لوگ موجود ہیں کہ جن کا کم تھوڑا سا کیس بنتا ہے، جن کا لیگلی تھوڑا سا ہمارے پاس ایک اس کا گراؤنڈ موجود ہے، پہلے ہم ان کی بیل اپلائی کریں تاکہ وہ ریلیف لیں. اور اس کو رول آف کنسسٹنسی ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر بیل مل جاتی ہے تو اسی رول والے دوسرے بندے کو بھی بیل مل جاتی ہے. ان 6 بندوں کی بیل بھی اسی مقصد کے لیے اپلائی کی گئی پہلے کہ یہ بیل کروائی جائے اور اس کی بیس پر باقی بندوں کو بھی بات. عدالت نے اس پہ کیا آرڈر جاری کیے ہیں بیل کے حوالے سے؟ جو 6 بندوں کی بیل کے حوالے سے فاضل عدالت نے ان 6 بندوں کی بیل کے حوالے سے نہ صرف سارے واقعات ڈسکس کیے، پورا این سی ایجنسی جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کی اس کے لیٹر کا حوالہ دیا، اس کے بعد یو ایس بی کا حوالہ دیا، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز کا حوالہ دیا، پھر ان کی پی ایف ایس اے رپورٹس کا حوالہ دیا. اور اس کے بعد جو برآمدگیاں ہوئیں، برآمدگیوں کے حوالے سے جو بیانات موقع پر گواہ ساتھ گئے جن کے سامنے ریکوریاں ہوئیں ان کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور اہم بات انہوں نے کہا کہ یہ کیس جوائنٹ ریکوری کا کیس نہیں ہے. ان کا کیس ہم باقی ملزمان کے کیس سے بالکل علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گینگ کی صورت میں کام کرتے ہیں. ایک بی بی جو یہاں سے یو کے میں جاتی ہے وہاں پہ پکڑی جاتی ہے، اس کے بیگ سے ہیوج کوانٹٹی 25 کلو گرام وہ برآمد ہوتی ہے. اور جب میٹر یہاں پہ آتا ہے تو پتہ چلتا جی پیچھے سٹاک پڑا ہوا ہے ابھی، وہ بھی پہنچنا ہے وہاں پہ. تو فاضل عدالت نے یہ دیکھا کہ جب یہ ایک گینگ کی صورت میں کام کرتے ہیں تو سمپل یہ پلی لے کر کہ یہ چونکہ مشترکہ برآمدگی ہوئی ہے اس لیے یہ برآمدگی ان سے منسوخ نہیں کی جا سکتی، ان کو بیل نہیں دی جا سکتی. اور اس مقدمے کا، اس ہائپ کا اندازہ کرتے ہوئے فاضل عدالت نے
ट्रायल कोर्ट को फिर हुक्म दिया कि आप इसका जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है फैसला करें, और प्रेफरेबली ये जो फैसला है 4 महीनों के अंदर अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। और जो अदालत ने ये डायरेक्शन दी है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे मकसद ये है कि चूंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर नाम बदनाम हुआ, और ऐसे मुल्जमान को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। ये एक स्टोरी है जो बहुत ही घिनौनी है और पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो तशख़्ख़ुस है उसे बुरी तरह मजरूह करने वाली है। एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।